السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 4 5th ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نبوت کا 13واں سال، دوسری بیت۔ اس سال یثرب یعنی مدینہ سے 73 آدمی مکہ آئے اور اسی جگہ یعنی عقبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب مدینہ آنے کی دعوت دی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور پوری مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدہ کیا کہ ان لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ اس بیت کو دوسری بیت عقبہ کہتے ہیں۔ کفار کی خفیہ میٹنگ۔ مکہ کے کفار اور مشرکین جب ہر طرح کے ظلم و ستم کے باوجود مسلمانوں کو اللہ کے دین سے نہ روک سکے تو انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی جس میں قریش کے نامور سردار شریک ہوئے اور ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیں۔ اس طرح ان کے قتل کا الزام کسی پر نہ آئے گا۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور نہایت خفیہ طور پر حملے کا دن و وقت طے پا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے سے باخبر کر دیا اور مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ کفار کا محاصرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت۔ طے شدہ وقت کے مطابق مسلح نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں تھیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، تم چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کو امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی لی اور سورہ یاسین کی یاد پڑھتے ہوئے باہر آ گئے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار نے نعوذ باللہ جب پیارے وسلم کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت فرمانے سے پہلے انہوں نے حضرت علی کے پاس اپنی امانتیں دی اور کہا کہ صبح ان کو لے کے آ جائیں۔ تو جب انہوں نے مٹی اٹھا کے ان کے اوپر ڈالی، مٹی لی، ایک انہوں نے مٹی جو ہے مٹھی میں لی تو اس میں جب یہ دعا پڑی تو اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے ان کے اور کافروں کے سامنے سے نکلے، پھر بھی کافروں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اب پیج نمبر 72 پہ یلو باکس میں جو لکھا ہوا ہے میں وہ پڑھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل غزوہ بدر میں 2 کم عمر مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، یعنی اتنی بری طرح اس کی موت ہوئی تھی۔ واپس سے ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھتے ہوئے خاک کفار نوجوانوں کی طرف پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی مٹی ڈالنے سے وہ پیارے نبی کو نہیں دیکھ پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پوری رات سفر کرتے رہے اور صبح کے وقت غار ثور پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے اندر جا کر غار کو صاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب۔ دوسری طرف کافر اسی وقت آس پاس پھیل گئے، یعنی رات کا وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے اعلان بھی کیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نکالے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اگلے روز قریش کے لوگ تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بنا ہوا دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ تعاقب کرنے والا دوسرا گروہ بھی آیا، مگر یہ دیکھا کہ غار کے منہ پر ایک درخت اگا ہوا ہے اور اس میں ایک پرندے کا گھونسلہ بنا ہوا ہے جس میں انڈے بھی رکھے ہیں، تو وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ یا اس کا مطلب ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے غار میں گئے تو غار کے منہ کے اوپر آ کے ایک مکڑی نے جالا بنا دیا اور وہاں پہ فوراً ایک درخت اگایا جس پہ آ کے پرندے نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، جس سے کافروں کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ تو کوئی آ نہیں سکتا، اگر کوئی آتا تو یہ درخت یہاں نہیں ہوتے، مکڑی کا جالا ہٹا ہوا ہوتا، تو وہ لوگ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن اور 3 رات اسی غار میں ٹھہرے رہے۔ اس بات کا علم صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور غلام عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ کو تھا۔ 3 دن بعد حضرت عامر رضی اللہ عنہ 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پہنچے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مدینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی قبا پہنچا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ بن ہدم کے مہمان بنے۔ آپ دونوں حضرات نے 20 دن قبا میں قیام فرمایا اور اسلام کی پہلی مسجد قبا بھی تعمیر فرمائی۔
اب یہاں یلو باکس میں جو لکھا ہے میں وہ پڑھی ہوں۔ سراقہ بن جاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ وہ ڈر گیا اور وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تحریم معافی اور ایران کے بادشاہ کے کنگن ملنے کی خوشخبری دی۔ سراقہ پلٹ گیا اور فتح مکہ کے موقع پر اسی معافی نامے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سراقہ کو کنگن ملے۔ اب ہم پڑھیں گے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یعنی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا۔ یہ پڑھنے سے پہلے جو یلو باکس میں ہے میں وہ پڑھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب آئے تو لوگ خوشی میں اپنے شہر کو مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہنے لگے۔ بعد میں یثرب کا نام مدینہ پڑ گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد الحرام خانہ کعبہ کے۔ وہاں نماز پڑھنا میری مسجد میں 100 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ قبا سے روانہ ہو کر چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے مردوں، عورتوں اور بچوں نے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار تھام لی۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بنے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کی مرضی سے جہاں بیٹھے گی میں وہاں قیام کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے خالی زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ گئی۔ یہ زمین سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے فرمایا کہ اپنی زمین ہمیں فروخت کر دو، ہم یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین بلا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ راضی نہیں ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید کر اس کی رقم دی اور فوراً اس جگہ مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ مسجد کچی اینٹوں، کھجور کے پتوں اور تنوں سے بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کو مسجد النبی کہتے ہیں۔ قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی دعوت قبول کی اور ان کے گھر ٹھہر گئے۔ اب پیج نمبر 76 کے اوپر آپ لوگوں کی خالی جگہ ہے، اسی طرح بک میں مکمل کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک تجویز ابو جہل نے پیش کی۔ آپ دونوں حضرات نے غار ثور میں پناہ لی۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء میں تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کے گھر اور مدینہ میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا۔ ہم نے کاپی میں ٹائٹل پیج بنانے ہیں۔ سبق نبوت کا 13واں سال، مختصر سوال 3، مفصل سوال 2 اور خالی جگہیں۔ کتاب صفحہ نمبر 76 کے اوپر موجود ہے، یعنی پیج نمبر 76 کے اوپر۔ سب سے پہلا سوال، ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کون کون سے صحابی موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ یہ مختصر سوال جواب ہیں۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے علی، تم چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کو امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ سوال نمبر 2، مدینہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ سورت کے حوالے کے ساتھ لکھیے۔ جواب، ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ سوال نمبر 3، مدینے میں قیام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کی مرضی سے جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ اب مفصل سوال نمبر 1، نبوت کے 13ویں سال ہونے والی دوسری بیعت کے بارے میں لکھیے۔ جواب، نبوت کے 13ویں سال یثرب یعنی مدینہ سے 73 آدمی مکہ آئے اور اسی جگہ یعنی عقبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب یعنی مدینہ آنے کی دعوت دی اور یہ بھی وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور پوری مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کیا کہ ان لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ اس بیعت کو دوسری بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اونٹنی کہاں بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے خالی زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ گئی۔ یہ زمین سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچوں کی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کر کے زمین خریدی اور فوراً اس جگہ مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ اس مسجد کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قبول کی اور ان کے گھر کے سامنے ٹھہر گئے۔ یہ کام کاپی میں لکھنے کے بعد اسی پیج پر آپ لوگ سبق مکمل اور نصاب مکمل لکھیں گے، اور کام مکمل کرنے کے بعد اسکول میں کاپی لا کر چیک کروا لیں۔ شکریہ۔